اور ہمارے گھرانوں میں نہیں معلوم. بچیوں کو دیکھو آپ عید کے موقع پہ اتنے پیارے پیارے بچیاں, لیکن ان کے جسموں پہ کپڑے دیکھے تو کیا دکھ رہا, اللہ بیچارے کے بابا قرضے میں ہے, شاید پیسے پورے نہیں تھے, شاید اس لیے آدھے کپڑے لے کے آیا, آدھے کپڑے پہنے ہوئے پورے 80 نہ کھلے, کیسا کہتے کہ کپڑے پہنے ہوئے. وہ اتنا بھائی دکان کو گئے, صاحب یہ سوٹ کتنے میں, بولے 5,000 روپے. ارے میں کہنے 2,500 روپے چھے, ٹھیک ہے, اور 80 نہ کاٹ لے کے دے دیا. اللہ 80 نہ کاٹ لیا, لو 2,500 روپے کے کپڑے. بول ویسے دکھ رہا نا. اب کسی کو بولو چھوٹی بچیوں کو جینس پہنا رہے, اسکرٹ پہنا رہے گھروں میں, بولو کسی کو اے چھوٹی بچی ہے نا, چھوٹی بچی ہے نا. 7 سال کی عمر میں بچی رہتی, بچہ بڑی بن جاتی, بچی رہتی. لیکن نبی نے فرمائے 7 سال کی عمر سے نماز کی تلقین کرو. تو نبی کو نہیں معلوم تھا. آج کل کا ہمارا اللہ معاف فرمائے اتنی بے دینی ہو گئی, 7 سال کی عمر میں تو بچی چھوٹی رہتی نا, پھر نبی کئی کو بولے ہوں گے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ, بول کے پوچھنے بھی کم نہیں ہے لوگ. ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے, دین سیکھنے کی ضرورت ہے. 7 سال کی عمر سے پردہ کرانا شروع کرا دینا, پردہ کرانا. بچی دیکھ لینا, بڑی ہو رہی بچی, اب تھوڑا اڑنی اڑا کے گھر کے باہر بھیج رہی, ایسے نہیں بھی جانا. کپڑے پہنا رہے ہیں, بڑے گلے کے کپڑے نہیں پہنانا, تاکہ باہر لوگ رہتے, غیر غلط نظر پڑ جاتی. بچے رہتے, ہماری بچی چھوٹی ہے لیکن ان سامنے والا چھوٹا ہے کیا, انہیں چھوٹا نہیں ہے نا. یہ سب چیزیں ہمارے گھرانوں میں سیکھنے کی ہے میری بہن. تو نماز کی دیکھو کتنی اہمیت ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں گویا عید کا سما ہو گیا. یہ کہتے تھے, علماء فرماتے اب تو ہم کو اللہ سے براہ راست لینے کا راستہ مل گیا. بولتے نماز اتنی اہم عبادت نماز. آج ہمارے مسلم سماج میں اللہ معاف کرے بڑی بھاری مقدار میں نماز چھوڑی جا رہی. مرداں چھوڑ رہے, عورتیں بھی چھوڑ. اب دیکھو مسجدوں کی حالت دیکھے تو گھروں کی حالت سمجھ میں آ جاتی. کیا مطلب مسجدوں میں دیکھو پھر وہی بیچارے امام صاحب, مؤذن صاحب, آدھی صف, ایک صف, پاؤ صف, 1.5 صف, وہی چھو گیا. پھر وہی فجر میں کئی مسجدیں شہر کے ایسے ہیں جہاں امام صاحب, مؤذن صاحب. حالت یہ ہو گئی کہ کھٹکے ماننا پڑا, بھائی آؤ جی آؤ جی. کیا نماز کو بلانے اتنی بری حالت ہو گئی مسلمان. نبی کے زمانے میں لکھا ہے کتابوں میں, منافق بھی کوئی رہتا نا, انہیں بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا. منافق کس کو بولتے ہیں منافق؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ آدمی منافق ہے جو اندر کفر رکھتا, ایمان دکھاتا. اس کا ٹھکانہ اس آیت میں اللہ بیان کرے, یقینا منافقین جہنم کے نچلے درجے میں رہیں, خطرناک سزا ہے ان کو, کافروں سے بدترین سزا ہے منافقین کو. لیکن کیا فرماتے صحابہ, علماء لکھے نبی کے زمانے میں منافق بھی ہوتا تو مسجد کو آ کے نماز پڑھتا, عصر کی عشاء کی نماز تو کمپلسری پڑھتا تھا. لکھا ہے کہ سوائے کافروں کے اور کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا, کہتے نبی کے زمانے, صحابہ کے زمانے. پھر اس کے بعد کے دوروں, آج دیکھو آپ, اللہ معاف فرمائے 1% 2% لوگ بھی بڑی مشکل سے نماز پڑھ. یاد رکھو میری بہنوں, جو حالات اس وقت ملک میں چل رہے, جو حالات اس وقت پوری دنیا میں چل رہے, یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اپنی پیشانی کو مولا کے سامنے جھکاؤ گے, اپنی ناک کو اپنے اللہ کے سامنے رگڑو گے, اور اپنے تکبر کو توڑ کے اللہ کے سامنے جھکو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, حالات بدلے. علماء فرماتے نماز نہیں پڑھنے والا تکبر کرنے والا ہے, متکبر شخص ہے. کیوں؟ شیطان ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ میاں اس کو ہمیشہ کے واسطے شیطان بنا دی. اور سجدہ نہیں کرنے کا ریزن بھی ہے قرآن میں, خلقتنی من نار و خلقتنی من طین. ان کو مٹی سے بنائے, میرے کو آگ سے بنائے. عقل استعمال کرا, آگ اوپر جاتی مٹی نیچے آتی تو کیا ہونا, میں کہیں کو پڑھنا نا, میں کہیں کو جھکنا, میں آگ ہوں, میں تکبر کرا شیطان, تو کیا ہوا, اللہ نے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا. علماء فرماتے جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے سامنے روزانہ 5 مرتبہ تکبر دکھا, میں بڑا بول کے دکھا رہا. اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ سے بڑا. ہاں مصروفیت ہو جاتی, کام کاج رہ جاتے تو سہولت دی نا اللہ پاک نے. اگر کسی کو واقعتاً مجبوری ہے, ضرورت ہے, تو کیا کرو بیچارہ, وہ کام کاج ہے تو کام سے پہلے نماز پڑھ لو وقت ہو گیا تو, یا کام کے فوراً بعد نماز پڑھ لو. کوشش کرو تھوڑا سا وقت نکال کے جماعت سے نماز پڑھ لے تو بہت ثواب ہے. لیکن اگر کبھی ایسا موقع ایمرجنسی کا آ گیا کہ جماعت سے نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو نماز چھوٹنے نہ تو پائے, کم سے کم وقت میں پڑھ لو نماز. اگر اس میں بھی چھوٹ گئی تو بعد میں قضا کر لو,
لیکن نماز بالکل نہ چھوڑو. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونے والا. عورتوں کے لیے بھی نماز کام کاج ہے, کہیں جا رہی, سفر میں جا رہے ہیں, ملاقات کو جا رہے, عید کو جا رہے. اب دیکھو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا. کب ہوا عشاء کا ٹائم شروع؟ 7:45 سے 8 کے درمیان ہو گیا. تیار ہو گئے, جانا ہے. ارے نماز آیا بات کہیں کو پڑھتے, پڑھ لے کے جاؤ, نہیں چھوٹتی نماز. ظہر کا وقت ہو گیا, پڑھ لو نماز, پڑھ کے نکلو. یا جہاں جا رہے وہاں نماز پڑھ لو. یہ ماحول بنانا گھروں میں. اب آج کیسا ہے, شوگر کی گولی نہیں کھائے تو بہن کے گھر کو جا کے نہیں کھاتے جی, اے شوگر کی گولی نہیں کھائی, دے کے ذرا دینا گولی بول کے کھا لیتے. دیکھو بھائی, معلوم شوگر نہیں کھائے تو حالت پتلی ہو جاتی, گولی نہیں کھائے تو بول کے. شوگر کی گولی نہیں کھانے کا نقصان سمجھ میں آ رہا مسلمانوں کو, لیکن نماز نہیں پڑھنے کا نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا. کتنا بڑا نقصان ہونے والا. بی پی کی گولی نہیں کھائے تو نقصان ہو رہا سمجھ میں آ رہا, لیکن نماز نہیں پڑھے تو کیا نقصان ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا. شوگر کی گولی نہیں کھائے تو بہت سے بہت شوگر بڑھتا ہوں گا, مر تو نہیں جاتے نا. بی پی کی گولی کھائے تو بی پی بڑھتی ہوں گی, مر تو نہیں جاتے. لیکن ایک نماز چھوڑنے پر جو سزا جہنم میں ملنے والی ہے, اس کا تصور کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے.